اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا مولا اللجن 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 اللجن. پیچھے سے لے کے اب تک ایک طویل فہرست ہے، اور میں نے پہلے عرض کی کہ دروغ ممنوع ایسی ہستی خطابت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، روحانیت کے حوالے سے، مشن کے ساتھ خلوص سے وابستہ ہونے کے حوالے سے، اور وہ پیغام جو آج کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو سننا ضروری ہے. میرے بھائی، آپ نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. میں آپ سے جناب اسد رضا بخاری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے بیان عالی سے آپ کے فرمائیں. گزارش ہے کہ اپنے آقا و مولا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی میں بلند تر صلوات. اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے، آج ہم بھی اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلاتے ہیں. یا امام المنتقی، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین، اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون عباس، اللہ جل اللہ جل، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیوم حافظ وقائل وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ رزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. اللہم صلی علی نار علی مظہر النجائب تجد عون لکاف النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بالولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بہت کم ٹائم کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا. محفل گفتگو کچھ اس انداز کی ہے. میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ تو بھی تھوڑی بہت شاعری ٹوٹی پھوٹی کر لیتا، لیکن میرے ضمیر نے مجھے کہا میں نے تجھے جو بنایا وہ ٹھیک بنایا. شاعروں کی اپنی ایک دنیا ہے. بڑی خوبصورت محترم واجب الاحترام بات کر رہے تھے دلشاد صاحب، بڑی پیاری الہام کی بات. کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بغیر الہام کے بندہ سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا.
ممکن ہی نہیں اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں مگر کیا سید سرکار دو قسم کے شعراء سے واسطہ پڑھا باقاعدہ معصوم نے نام دیے شعراء جاہلیت اور شعراء اسلام سرکار کے دور کے واقعات ہیں اور اس حوالے سے سید صاحب کی جو فون کال پہ جب یہ آغاز کیا گیا تھا وہ درد دل کہ شاعروں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا میں بھی اتفاق کرتا ہوں وہ اس میں کوئی شک نہیں نعت ہو منقبت ہو نوحہ ہو قصیدہ ہو 80% سے زیادہ رول شاعری کا ہی ہوتا ہے تھوڑی سی تبدیلی میری گزارش پہ شاعر کر لے تو انشاءاللہ مقام ایسا ملے گا کہ زمین والوں سے زیادہ تذکرہ آسمان والے کریں گے ماشاءاللہ میں پانچویں امام کے دور کے اور مختصر جلدی بات سمیٹ کے یقیناً جن کے سال سباب کے لیے یہ بلکہ ہمارے ہاں بخشش کی بات سے زیادہ درجات کی بلندی کی بات کی جاتی ہے ہمارے معصوم نے بخشش کا تصور مچھر کے پر کے برابر محبت آل محمد سے کمال کر دیا اور یہ میری خوش بختی ہے خوش قسمتی ہے کہ میں شاعروں سے داد لے رہا ہوں ماشاءاللہ ایک ان کے مزاج کا میں دو مثال سناتا چاہوں بسم اللہ لکھیں کسی نے وہ کہتے تو بھی سخن شناس تھا تو بھی سخن شناس تھا تو بھی سخن شناس تھا تو نے بھی شعر سن کر فقط واہ واہ کی کہہ بات ہی میں روانی برداشتہ واجب الاکرام سرکار تشریف فرما ہے بچوں کے لیے نام امام محمد باقر علیہ السلام واقع مباحثہ کے بعد ہر بیٹھنے والی حجت کو یبن رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا ایک آیا چاہتا تھا اسی دو باتوں پہ جو وہاں میں نے اسی پہ دو باتیں اور دو جملے پہ اجازت ہے ایک آیا جو ان کو چاہتا تھا چاہت کا نتیجہ مانگنے مولا مفلسی ہے ایک وقت کھانے کو ہے ایک وقت نہیں سرکار کے سامنے بیٹھا ہے کائنات کو جس کی جوتی کا صدقہ عطا ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ سرکار تشریف فرما ہے سرکار مفلسی ہے ایک وقت ہے ایک وقت نہیں کبھی کسی کو خالی نہ لوٹانے والے گھر کا کریم حال خالی ابھی یہ سوچ رہا تھا بادشاہ صاحب اتنی دیر میں جو یہ چاہتے تھے وہ آیا میں تھوڑا فرق نہیں محسوس کرا سکا آپ کو عرض کر رہا تھا پہلے وہ آیا جو ان کو چاہتا تھا اب وہ آیا جن کو یہ چاہتے تھے بزرگوں کے اصالے سوال ان کی روح کو ان کے درجات کو لگا اب وہ آیا جس کو یہ فرق ہے نا باپ کی دو اولادیں ہو یقیناً باپ چاہتا دونوں کو ہے وہ بھی دونوں باپ کو چاہتے ہیں مگر دونوں کی باپ کے حوالے سے بھی چاہت میں فرق ہے ان کے حوالے سے بھی فرق ہے ایک اس لیے چاہتا ہے باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا ایک اس لیے چاہتا ہے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے فرق تو ہوگا ایسی بھی گفتگو وہ آ گیا جن کو یہ چاہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا علیکم السلام قمیت اسدی
شاعر پہنچ گئے. قمیت اسدی کیسے آنا ہوا؟ یہ ابن رسول اللہ آپ کی زیارت کا اشتیاق تھا، آپ کے چہرے انور کے دیدار کا مشتاق تھا. سرکار آپ کے بابا کا چہرہ دیکھنا عبادت تو آپ کا نہیں. سرکار میں نے آپ کی شان میں کچھ لکھا، ایک نظم، ایک قصیدہ، شاعری کی محفل ہے نا، اسی پہ گفتگو. سرکار میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. فرماتے ہیں سنا. اس نے نظم قصیدہ جو بھی لکھا شروع کی، مکمل کی. پڑھوں گا، وقت نکل جائے گا، پہلے بھی ٹائم کافی ہو گیا. سرکار نے مکمل کرانے کے بعد سیفی صاحب اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو حکم فرمایا، یوں کیوں نہ کہوں اپنے زمانے کے اولی الامر نے اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو امر فرمایا، جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ. بندہ تھیلی لے کر آیا. نفیس صاحب جملہ بڑا نفیس ہے. تھیلی لے کر آیا. اس نے قمیت کو آ کے تھیلی دی. قمیت کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہے جیسا بندہ کسی کے سامنے مؤدب ہو کے دو زانو بیٹھتا ہے نا، یوں بیٹھا ہے. اس نے قمیت کو تھیلی دی. قمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، قمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، قمیت نے اس کو دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے. پہلے سب یقین جانیے، یہ کتاب کے جملے ہیں، موجود کتاب. قمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا، امام کو دیکھا. اس نے قمیت کے زانوں کے ساتھ قمیت اسدی کے رکھ دی. عرض کرتا ہے سرکار میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے گھر کی شان میں ایک اور قصیدہ سنا، ایک اور نظم سنا. فرماتے سنا، شروع مکمل. سرکار نے پھر حکم فرمایا. اب وہ بھی دیکھ رہا ہے جس کو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں. تھوڑا میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو پھر امر فرمایا جاؤ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کر 10,000 سید جی اور تھیلی 20,000 اشرفیوں کی تھیلی. پھر بھی قمیت تھیلی کو نہیں دیکھتا، قمیت مولا کو دیکھتا ہے. واجب الاحترام تیسری ریکویسٹ اس نے پھر کی. سرکار میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور نظم سنا، ایک اور قصیدہ سنا. اس کا میں ترجمہ سنانے لگا ہوں. کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی، شاعری آتی جو نہیں، اب نثر بھی پڑھتا ہوں نا. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے اس کی ثنا کا موقع دیا جس کے باپ کے نام کے سہارے زمین و آسمان کا ہے. نظم قصیدہ شروع مکمل. سرکار نے پھر حکم فرمایا جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کر. 10,000 کی تھیلی اور 30,000 اشرفیاں اس دور میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی. قمیت اسدی کے زانوں کے ساتھ واجب القدر اتنا پیار ہے، تخلص ہے آپ کے. مجھے اتنا ایک کا تخلص اتنا پیارا ہے. بلکہ میں سید سرکار پاک حیدر کا اقبال ہے. سید میں دلچسپی آپ نے میری اور بڑھا دی، شاعری پہ اور بڑھا دی. اب میں تھوڑا سا مزید کوشش کروں گا کہ میں ایسی محفل میں ضرور شرکت کروں. آنا چاہیے کیونکہ آپ ایسے لوگ ہیں، یقین جانیے ہم کتابیں دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، قرآن کی آیتیں دیکھی، حدیثیں دیکھی، پڑھی، کچھ باتیں ادھر سے لی ادھر سے لی. ہم ایسے ہیں کہ جو سمندر کو کوزے میں بند کرے نہیں کر سکتے. جب تک ہمیں پورا 1 گھنٹہ نہیں چاہیے. آپ تو 2 منٹ میں بات مکمل کر دیتے ہیں. جو گھنٹے کی تقریر وہ 2 منٹ میں گئے. ایسے یہ ایک کمال، ایک عطا ہے. 30,000 اشرفیوں کی نفیسہ تھیلی قمیت اسدی شاعر کے زانوں کے ساتھ رکھی ہے. جب اس نے نہ تھیلی کو دیکھا نہ ہاتھ لگایا، اس وقت اپنے زمانے کے حجت خدا، ہادی دورہ، امام زمان، شہنشاہ زمان، زمانے کا سبحان اللہ، حسین کا عکس، بہت حق کے صحیح
سرکار نے کمیت کی طرف رخ انور موڑ کر ایک بات پوچھی ہے. سرکار فرماتے ہیں کمیت ہم کون ہیں؟ سر بہت تھوڑا ٹائم لوں گا. کمیت ہم کون ہیں؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا آپ اس وقت پروردگار کی روح زمین پر حجت ہیں، آپ مصطفیٰ کا خون ہیں. سرکار آپ ہیں تو کائنات ہے. ساتھ ساتھ تعریف امام زمانہ بھی میں مانٹو مشن مقصد جو آپ فرما رہے تھے مشکور ہوں آپ کا. سرکار آپ ہیں تو نبض حیات کائنات بھی ہے. سرکار آپ نہیں تو سب چیز ختم. سرکار کائنات کو پروردگار آپ کا صدقہ دیتا ہے. سرکار ایک اور بات، اس وقت آپ کے سر پر دستار امامت ہے. بیان کرتا جا رہا ہے بات بہت لمبی نہ ہو جائے، ٹائم کافی ہو گیا. دیہات کا ماحول ہے. سید سرکار اتنے بندوں کو اکٹھا ہو جانا بھی بڑا کمال ہے. دیہات ہے ماشاءاللہ. ایک اور بات عرض کرتا جاؤں. میں جب آپ فرما رہے تھے نا واجب الاحترام سے بندے تھوڑے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے اجازت لے کے بات کروں لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. سید جی بڑے ہیں، سید سرکار جتنے واجب الاحترام بیٹھے ہو کبھی کسی کو محنت نہ کیا کرو کہ ذکر آل محمد میں آ. کبھی کسی کو ریکویسٹ نہ کیا کرو. ہاں میسج ڈیلیور کیا، اشتہار بھجوا دیا، کوئی آئے نہ آئے یہ آپ کا کام نہیں. کوئی آئے گا اپنے لیے، کوئی نہیں آئے گا بھی اپنے لیے. آپ کا کام سب بچھا رہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آل محمد کی ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. کیوں؟ دو باتیں سید سرکار سب سے بڑی ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے محفل سجا کے وہ بندوں کو ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ ان کو بلا رہا ہوتا ہے جن کی وجہ سے سب ہیں. دوسری بات سید صاحب مطلب کی چیز کے لیے ہر چیز آ جاتی ہے. نہیں سمجھا پایا صبح تجربہ کر لینا، گھر کے کسی کونے میں تھوڑی سی چینی ڈال دینا، چیوٹوں کو ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے. تھوڑا سا گوڑ ڈال. مہربانی عظیم شاہی بہت شکریہ سید، بہت شکریہ. ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے گی، اعلان نہیں کرانا پڑے گا، اناؤنسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. چیوٹی آؤ میٹھا ہے کھاؤ، مطلب بھی چیز ہے آ جائے گی. پتہ نہیں اس محفل میں کتنی روحیں آئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آ جائیں. کمیت اسدی ہم کون ہیں تعارف کروا رہا ہے. سرکار آپ یہ، سرکار آپ یہ، سرکار آپ امام زمانہ، سرکار آپ کے سر اطر میں دستار امامت. اچھا تو اتنا جانتا ہے، کچھ اور بتا. سرکار آپ کے گھر کا وطیرہ ہے، جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں دیتے. بھائی بہت شکریہ، مشکور ہوں بھائی. مہربانی سید سرکار آپ کے گھر کا وطیرہ ہے، جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے، عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے. واجب الاحترام سید صاحب یہ خون کا اثر ہے، مجبوری ہے جو میرا، حالانکہ میں یقین کیجیے مجھے اچھا نہیں لگتا میرا کوئی اتنا بڑا تعارف کرائے. تعارف اسی کا ہونا چاہیے اور تعارف کے لائق وہی ہے جس کی وجہ سے سب ہے، اور اس ہستی کا نام ہے امام زمانہ. میں کوشش کروں گا شعبان میں محفل سرکار زمانہ پہ کراؤں گا، اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا لاہور میں جتنے بھی آپ کے شعراء ہیں سب تشریف لائیں. ٹھیک ہو گیا. میں سرکار زمانہ کی مدد یہ کرے، بڑی ضرورت ہے وقت کی. اس حجت کے بارے میں کوئی نہیں لکھ رہا جس حجت کے بارے میں لکھنے کی ضرورت ہے. نہیں عرض کر پایا. بڑی خوبصورت بات کی. علی کی دوستی ہر جگہ کام آئے گی، آتی ہے، آتی ہے. اس کا مطلب آئے گی بھی صحیح ہے جی، آئے گی نا، آتی بھی ہے، آئی بھی تھی، آئے گی بھی صحیح. اب گزارش یہ ہے ہمارا آنے والا دور جس کو ہم فیوچر کہہ رہے ہیں وہ امام زمانہ کے ضرور میں چھپا ہے. میں اور آسان عرض کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، کربلا ہو چکی، مہدی آئے گا.
میں شورا حضرات کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں. آئے گا فیوچر، یہ ہوگا، ایسا ہوگا. مستقبل کس میں چھپا ہے؟ کوئی مسلک بھی انکار سرکار زمانہ کا نہیں کرتا. کوشش کرنی چاہیے. اور میں ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں. شاہ جی ایک چھوٹی سی بات، ویسے میرا دل تھا میں یہی بات سمیٹ لوں. پاشا صاحب میں بھی بیٹھا شورا کام شروع کیا نا، یکدم آواز دے کے کہتے مکتا ہے. کہہ رہے تھے نا مکتا ہے، مکتا ہے، مکتا ہے. جب مکتا آتا ہے نا، وہ مکتا نچوڑ ہوتا ہے پوری نظم کا، پوری نظم کا تعارف ہوتا ہے مکتا. مجھے منبر آل محمد کی قسم کے احمد آباد والوں، امام مرتضی بادشاہ علی سے لے کر عسکری بادشاہ تک اور جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سارے اولیاء سے لے کر آخری اولیاء تک، کائنات کا آخری مکتا ہے مہدی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی لیا کرنا فکس، مہربانی سے یہ کرنا. مکتے میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے. وقت نہیں ہے، محفل اس قسم کی نہیں ہے، ورنہ میں اسی پہ بات کرتا. مکتے میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کنکلوژن ہوتا ہے، اور سب کہتے ہیں توجہ مکتا، غور کرنا مکتا. بس میں مکتا پڑھنے لگا ہوں، پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد کام ختم ہے. بہت شکریہ. شاید بیٹھے ہیں یہاں میں بات کروں گا تو میں کہاں کروں گا. بندے نام پڑھ رہے تھے، واجب الاحترام پڑھ رہے تھے، وہ بھائی صاحب پڑھ رہے تھے، محترم پڑھ رہے تھے، سید سرکار میرے واجب الاحترام پڑھ رہے تھے. بس مکتا. وہ بندے کوئی بور بھی ہو رہے ہو نا، کہیں تو داد دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبوری میں، کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کا اپنا ملاتے ہیں. یہ زور زبردستی نہیں ہوتی، لیکن جو بھی مکتا کہتے ہیں نا سب کو تسلی ہو جاتی ہے، بس اب چلے جائیں گے. ایسے ہے یا نہیں؟ میرے رسول نے فرمایا تھا غدیر میں کھڑے ہو کر، علی آغاز ہے، مہدی مکتا ہے. بہت شکریہ سید سرکار. شورا کی محفل ہے، مہربانی جناب. کربلا کے سردار نے کربلا میں فرمایا تھا ظالمو یاد رکھنا مہدی مکتا ہے. بہت شکریہ. سبحان اللہ. مکتا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا اور بس میں بات مکمل کروں. میں کافی گزارش کر گیا. مکتا سرکار زمانہ، نچوڑ سرکار زمانہ. اس کا بعد اس کا مطلب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. آخری حجت سرکار زمانہ. اور ان خیر سے آنے والے ہیں، وہاں بھی علی کی دوستی کام آتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر نہیں. اچھا علی کی دوستی کیسے کام آئے گی وہ بتاتے جاؤ. ظہور مہدی پہ قائم آل محمد کے لشکر میں اعلیٰ جگہ اسی کو ملے گی جس کی علی کہیں گے ہاں یہ ہے. دوستی کام آتی ہے. بہت شکریہ سید سرکار. مہربانی. علی کی دوستی کام آتی ہے. سرکار فرمائیں گے نا قائم آل محمد یہ میسم ہے، یہ سلمان ہے، یہ بوذر ہے، یہ کمبر ہے، یہ میرے حسین کے 72 ہے. ہر جگہ علی کی دوستی کام آتی ہے. یہی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں. یقین جانیے میں ایک کس کا کہوں کہ کس نے کوئی کم پڑھا ہے. کمال سے کمال، ساروں کی محنت کمال سے کمال ہے. بہت اچھا لگا سید سرکار. بات میں مکمل کروں، کافی میں پڑھ گیا. صاحب و زمان آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جتنے بھی تشریف فرما ہو جس سید سرکار کی محفل کے لیے آپ آئے ہو، امام زمانہ کے ہاتھ دعا ہے کہ سرکار جب آپ ظہور فرمانا، سید سرکار کو اور تمام مومنین مومنات کو، تمام روح زمین پر رہنے والے عاشقوں کو قبروں سے اٹھا کے لشکر میں شامل. اللجل اللجل یا امام یا امام اللجل اللجل یا امام یا امام. کافی بس. کمیت اسدی وہ بات مکمل کری جا سکتی. کمیت اسدی سرکار کے سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے، سرکار کے کہنے پہ بتا ہم کون ہیں. کہتا ہے سرکار آپ جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. سرکار فرماتے تو اتنا صاحب عرفان ہے
تو ہم نے تجھے 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں دی، تو نے اٹھائی کیوں نہیں؟ اگر بولا نہ ہو، بات بولی نہ ہو، ہم نے تجھے 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں دی، وہ پہلا بیٹھا تھا جو ان کو چاہتا تھا، حیران تھا، میں نے مانگا تو مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، یہ تو وہی ہے حالت رکوب کہنا بڑی ہے ویسے۔ جرمن میں تو میں نے دیکھا ہیٹنگ سسٹم ہے، ہالینڈ میں بھی ہیٹنگ سسٹم ہے، اب یہاں مجبوری ہے کیا کریں، گاؤں والے بیچارے کیا کریں۔ جو ہم دیتے ہیں واپس نہیں دیتے، ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ پریشان بیٹھا تھا، حیران بیٹھا تھا، میں نے مانگا، رسول کے فرزند نے مجھے فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا، اتنی عطا، اتنی عطا، اتنی عطا، اتنی عطا۔ بھائی صاحب یقین کیجئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کمیت اسدی اپنے زمانے کا سرٹیفائیڈ پٹ، بہت شکریہ، منظور شاید ہوتی ہے سرکار، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک عرض کرتا ہے، سرکار اگر ایک گزارش ہے احسان فرمائیں، عرض کروں؟ جی بولو کمیت اسدی۔ سرکار شاعر حضرات، زندگی کا آپ کا ٹرن موڈ مطلب بدل سکتا ہے اسی جملے پہ، کمال جملہ کہہ گیا۔ سید سرکار کہتے ہیں، سرکار یہ جو جملے ہیں یہ کس نے عطا کی ہے؟ اس کو خدا قسم میں حیران رہ گیا واقعہ پڑھ کے، کہتا ہے سرکار یہ جملے کس نے عطا کیے، کس کی وجہ سے عطا ہوئے؟ سرکار میں کون؟ میں کو اپنے گھر سے شاعری سیکھ کے آیا تھا، میں آپ کے اپنے گھر سے ثنا سیکھ کے آیا تھا، نہیں، باب العلم نے، آپ کے در نے یہ خیرات عطا کی، مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کی ثنا کر سکوں۔ سید سرکار جملہ اس نے اور آگے بڑھا کہا، آغا صاحب دعا عہد لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، توفتاً کوشش کیجیے گا، یہ میرے سید سرکار ایک شیلڈ آپ کو ادھر سے ملی ہے، ایک شیلڈ سب کے لیے، وہ دعا عہد ہے۔ ابھی سید سرکار کی طرف سے سب کو شیلڈیں ملی، ماشاءاللہ جو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ایک دعا عہد، یہ بھی شیلڈ سے کم نہیں ہے۔ پاشا صاحب حدیث قصہ دعائے کمائل ہم پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا جسے دعا عہد کہتی ہے، جس کے بارے آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، کم از کم 40 دن دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں، وہ مر بھی گیا تو مہدی اس کی قبر پہ آگے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ممبر پہ کھڑا ہوں، نہ کبھی خوشامد پسند کی ہے، یہ میرے مہمان ہے، یہ میرے واجب الاحترام ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے میرے لیے کوئی الفاظ بولیے، لیکن اہل سنت دیوبند حضرات مہربان جن نے میری گفتگو سنی مختلف مواقع پہ، یقین کیجئے انہوں نے دعا عہد پڑھی، ایک گواہ یہاں بھی موجود ہے، انہوں نے دعا عہد پڑھی، ان کو کہا کہ وہ کہتا تھا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کس حال میں نہیں، میں مان لوں گا کہ تمہارا مہدی ہے، مجھے کوئی عمل ایسا بتاؤ۔ ہم نے کہا دعا عہد ہے روزانہ پڑھا کرے نماز کے بعد، یقین کیجئے جس نے دی تھی ان کو فون کر کے کہتے ہیں آج 13واں 14واں دن ہے، رات ماں ملی ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کسی نورانی ہستی کی کچہری لگی ہے، اس میں میری ماں بیٹھی ہے۔ یہ واجب الاحترام یہ اتنا بڑا جو ہے نا یہ معجزہ، اور یہ تو وہ ہے دنیا کا انہوں نے ابھی دیکھ لیا جس نے فرما دیا سچی زبان کائنات کی پاشا صاحب کہتے اسے ہیں، سچوں سے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہمارے مذہب تشیع ملت جعفریہ کا یہ قانون ہے، مسلم عقیدہ ہے ہمارے پاک ہستیوں کا، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، بس بات مکمل، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سرکار اگر یہ سارا کرم آپ کا، یہ ساری عطا آپ کی، یہ ساری شفقت آپ کی،
سرکار آپ کے نانا نے ایک ہی سوال کیا تھا امت سے، مہربانی پاچھے صاحب، کل آسالکم علیہ اجرین المودت فی القربہ، ایک ہی سوال کیا تھا مودت کا۔ سرکار یہ سب ثنا آپ کی وجہ سے کی، ساری تعریف آپ کی وجہ سے کی، علم آپ کی وجہ سے عطا ہوا، لکھا سب کچھ آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں، آپ کی برکت سے میں کس کس بلاؤں سے بچ کر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ سرکار اگر میں نے آپ کی تعریف کا صلہ یہ تھیلیاں لے لی، کل کو روز محشر محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ بہت شکریہ، مہربانی، علم نبات علماء مشہور، میں بہت کچھ کہہ گیا انشاءاللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ رات کے اس پہن پہ بیٹھ کے اتنی محبت سے سننے والا سلام ہے۔ مودت کا جواب کیا دوں گا؟ سوال ایک ہی ہوا تھا مودت، جواب بھی لیا جائے گا۔ اب مودت کی چھوٹی سی قسم ہے محبت، سپرلیٹو ڈگری ہے مودت۔ جو والدین تشریف فرما ہیں وہ میری بات کو بڑی جلدی فالو کر لیں گے، اور بس اسی بات کو سن کے آپ سے اجازت، بہت جلدی فالو کر لیں گے۔ واجب الاحترام، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ بچہ ہمارا ہم سے کوئی تقاضا کرے، ہمیں ناروال چیز نہ ملے، ہم لاہور جا کے لیتے ہیں۔ بچی کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کراچی لاہور، بس مولانا میں اجازت دیں لگا، آپ کو چھٹی دیتے، کبھی وقت ہو گیا، کراچی لاہور تک ہم چلے جاتے ہیں۔ بڑی ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی محبت کافی دیر سے تشریف فرمائے، کراچی لاہور تک۔ کبھی ہم نے اعلان کیا ہے دیکھو میں اپنے بچے کے لیے گیا، میں نے اپنے بچے کے لیے اتنا کام کیا؟ یا کوئی دنیا کا باپ کاغذ پہ لکھ کے دے سکتا ہے جس بچے کے لیے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں جوان ہو کر بڑے ہو کر مجھے گھر رہنے دے گا؟ کوئی بھی تیار نہیں۔ اس لیے محبت کہتی ہے نتیجہ نہ مانگو، کرتے جاؤ۔ دنیا کی ایک پست مثال کے ذریعے میں کو بہت کچھ دے گیا آپ کی خدمت میں۔ محبت کہتی ہے کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ یہ نہیں دیکھنا دیں گے کیا، خوش نصیب ہو کہ تم جیسوں کو اس قابل بنایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔